عزیز طلبہ، روزمرہ اردو میٹرک کلاس کے کورس کوڈ 204 کو آج ہم پڑھیں گے۔ جس باب کا مطالعہ آج ہم کریں گے وہ ہے خطوط نویسی اور درخواست نویسی۔ اس باب میں آپ خط اور درخواست دونوں کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل کریں گے۔ خط و کتابت کسی بھی معاملے میں کی جا سکتی ہے، مالی لین دین ہو، کسی چیز کا تبادلہ ہو، چیزوں کی خرید و فروخت ہو، اس کے لیے لکھ کر اپنا مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ خط ایک قدیم طریقہ اظہار اور ذرائع ابلاغ ہے۔ خط میں آپ اپنا مدعا ایک خاص پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ خطوط ایسے انداز میں لکھے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا ان سے اپنے معنی بخوبی کشید کر سکے۔ خطوط کی مختلف اقسام ہیں۔ کاروباری خطوط ایسے خطوط ہیں جن میں کسی تجارتی ادارے یا تاجر اشیاء کو خرید و فروخت کرتے ہوئے یا عام آدمی کسی بک شاپ سے کسی ادارے سے کچھ لین دین کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خط لکھے جاتے ہیں۔ سرکاری خطوط ایسے خطوط ہیں جو دفتری معاملات کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ عموماً ان کے لیے مراسلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام آدمی کسی دفتر کے نام یا محکمے کے نام خط لکھے اسے بھی یہ سرکاری خط ہی کہیں گے۔ وہ خطوط جو ایک ادارہ دوسرے ادارے کے نام لکھتا ہے اسے بھی سرکاری خط ہی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات حصول ملازمت کے لیے اپنی درخواست دائر کی جاتی ہے، اسے بھی سرکاری خط ہی مانا جاتا ہے۔ رسمی خطوط کسی شادی، بیاہ، تقریب، دعوت کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ رکات کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مختصر تحریر جس میں آپ اپنا مدعا، دعوت نامہ پیش کرتے ہیں اسے رسمی خطوط کہا جاتا ہے۔ شخصی، ذاتی یا نجی خطوط وہ خطوط ہیں جو رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کو غیر رسمی انداز میں بے تکلفانہ لکھے جاتے ہیں۔ ان میں ایسے خطوط شامل ہیں جن کا کوئی خاص مقصد ہو اور جن کا کوئی خاص مقصد نہ بھی ہو، یعنی آپ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ جس طرح غالب نے اپنے خطوط مکاتیب لکھے مختلف دوستوں کے نام، جس میں انہوں نے دہلی کے حالات لکھے، اپنا غم بیان کیا اور اپنے دوستوں کے احوال بیان کیے۔ یا جس طرح غبار خاطر میں آزاد نے اپنے جو قید و بند کی صحبتیں تھیں وہ بیان کیں۔ یہ تمام خطوط شخصی یا ذاتی خطوط کے زمرے میں آتے ہیں۔ عمومی خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کے نام یا اوپن خط جنہیں یا کھلا خط جنہیں کہا جاتا ہے، اس طرح کے خطوط عام طور پہ کسی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے یا کسی خاص مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ خط کے مختلف اجزاء ہیں۔ خط کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ پیشانی کہلاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ اپنے شہر کا نام اور تاریخ لکھتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط میں ایسی کوئی خاص پابندی لازم نہیں ہے کہ آپ شہر کا نام یا تاریخ لکھیں۔ آپ چاہیں تو سیدھے سادے انداز میں القابات سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن کاروباری یا سرکاری نوعیت کے جو خط ہیں یا رکات جو ہیں جس میں آپ شادی بیاہ کا دعوت نامہ دیتے ہیں اس میں شہر اور تاریخ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ القاب و آداب پہ مشتمل ہے۔ القاب کا مطلب ہے جس نام سے آپ پکاریں گے، آپ کا جو رشتہ یا تعلق یا حسب مراتب جو آپ کا ان کے ساتھ نسبت ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں۔ پیارے، عزیز، محترم یا پیارے ابا جان، یہ القاب و آداب اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کا مخاطب کے ساتھ رشتہ واضح ہو جائے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ خط لکھنے والے کو مکتوب نگار اور جس کے نام خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ تو القاب و آداب میں آپ مکتوب الیہ کے حسب مراتب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ بڑوں اور بزرگوں کے لیے عزیز، محترم، پیارے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی پیارے، ہر دل عزیز، میرے لخت جگر، میرے جگر گوشہ، میرے نور چشم، اگر بیٹی ہے تو نور چشم کا لفظ آ جائے گا، اگر بیٹا ہے اس کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو میرا لخت جگر یا جگر کا ٹکڑا آ جائے گا۔ اسی طرح سے جو اخبارات میں خط لکھے جاتے ہیں ان میں نہ تو کسی کو پیارے یا عزیز کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے بلکہ ایک بڑا ہی پرتکلف انداز اختیار کیا جاتا ہے جس میں محترم کا لفظ زیادہ مناسب رہتا ہے۔
اس کے بعد خط کا تیسرا حصہ جو اصل حصہ ہے جس کے لیے آپ نے خط لکھا ہے، جسے نفس مضمون کہا جاتا ہے۔ نفس مضمون میں آپ عمومی حال احوال بیان کرنے کے بعد اپنے اس مدعا کو بیان کرتے ہیں جو آپ کو پیپر حل کرنے کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ کسی کے نام خط لکھتے ہیں۔ چونکہ عام طور پہ نصابی ضرورت کے پیش نظر خط لکھے جاتے ہیں، تو ہمارے پیش نظر وہ موضوع رہنا چاہیے جس پہ ہمیں خط لکھنے کو دیا گیا ہے۔ پہلے 2 لائنوں میں یا پہلی 2 سطروں میں آپ اپنے مکتوب الیہ کا حال احوال پوچھتے ہیں، اپنا حال بیان کرتے ہیں، یا اگر کسی معاملے میں تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر کا عذر پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اسی کے اصل مقصد کو بیان کرنے کے لیے عموماً ایک پیراگراف 5 سے 7 سطروں کا کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلا حصہ نفس مضمون میں جہاں حال احوال پوچھ رہے ہیں اس کا ایک الگ پیراگراف بنا لیں اور دوسرے حصے کا ایک الگ پیراگراف بنائیں، اور اپنے حال احوال بیان کرنے کے بعد جب نفس مضمون سے مطمئن ہو جائیں، جس میں آپ اپنے مکتوب الیہ کے حال احوال سے ہٹ کے جو موضوع ہے اس پہ بات کریں اور اس کے تمام تر پہلوؤں کو واضح کریں۔ اگر وہ کوئی علمی موضوع ہے تو اس کے علمی پہلوؤں کو واضح کریں، اگر آپ نے کسی حوالے سے مزاج پرسی کرنی ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں، کسی کو تسلی دینی ہے تو ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جن سے آپ کے جذبات بعینہ ہی پہنچ سکیں۔ جہاں پر آپ کا مدعا مکمل ہو جائے اس کے بعد نیا پیراگراف شروع کریں اور اس میں دیگر احوال بیان کریں۔ دیگر احوال سے مراد یہ گھر والوں کو سلام، چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھیں، یا اپنے بارے میں کوئی خاص بات کہ میں آؤں گا یا میں جلد آنے کی کوشش کروں گا یا میں آپ کو دوبارہ جلد خط لکھوں گا، اس قسم کی بات لکھیں، اور پھر اس کے بعد اختتام کر دیں۔ خط کا اختتام ہمیشہ ایسے انداز میں کریں کہ پڑھنے والے سے آپ کے رشتے کا تعین یا آپ کی بے تکلفی کا تعین ہو سکے۔ اگر آپ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا لخت جگر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا عزیز بیٹا، کچھ بھی ایسے الفاظ سے اختتام کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ دفتری خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا مخلص لکھ دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر پھر اس کے علاوہ اور کوئی مدعا بیان نہیں کیا جائے گا۔ جو سرکاری خطوط ہوتے ہیں اس میں آپ کا مخلص کا ہی لفظ اختتام میں استعمال کرنا چاہیے۔ سرکاری خطوط میں نفس مضمون جس قدر جامع اور مختصر ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ زائد باتیں لکھنے سے پڑھنے والے کا بھی وقت بیکار جاتا ہے اور لکھنے والے کو بھی کچھ خاص مدعا یا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ خط کے عموماً 10 نمبر ہوتے ہیں، اور ان 10 نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اسے ہدایات میں بیان کرتے ہیں۔ ہمیشہ خط لکھتے ہوئے اس کے رموز اوقاف کے مطابق اور اس کے صحیح حاکے کا خیال رکھیں۔ پیراگراف چھوٹے چھوٹے بنائیں اور ہر پیراگراف میں جملے برجستہ اور موزوں لکھیں۔ بے ترتیب جملہ یا نامناسب جملہ لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی معلومات کو پہلے ترتیب دے لیں کہ آپ نے کیا بات مہیا کرنی ہے، کیا بات لکھنی ہے۔ صاف اور عام فہم زبان میں لکھیں۔ آپ جس طرف خط لکھ رہے ہیں، یعنی جس مکتوب الیہ کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں، اس کے حسب مراتب اور حسب مرتبہ اور اس کے حسب دانش بات لکھیں۔ اگر آپ کا سننے یا سمجھنے یا پڑھنے والا ایک ادنا درجے کا انسان ہو تو وہ بھی اس کی بات کو سمجھ سکے۔ املا کی اغلاط نہ کی جائیں۔ خط کو لکھتے ہوئے جس قدر کوشش کی جا سکے خط میں املا کو صاف ہونا چاہیے۔ ایک خاکہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، اس میں آپ کو ایک نمبروں کی تقسیم کے ساتھ یہ خاکہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک اچھا اور معیاری خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس میں امتحانی مرکز یا شہر کا نام، پھر تاریخ لکھی گئی ہے، جو بھی اس دن کی تاریخ ہو وہ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ القاب و آداب میں آپ مخاطب کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم جو ہے وہ آپ بالکل امتحانی مرکز یا شہر کے نام کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو امتحانی مرکز اور القاب و آداب کے درمیان جو جگہ خالی ہو وہاں پر بھی یہ رقم کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم چونکہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں آپ اس کے آگے ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ ندائیہ بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ندائیہ کا لفظ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیچے والی لائن سے آپ اپنا جملہ شروع کرتے ہیں، ایک عمومی سا جملہ جس سے ہم خط شروع کرتے ہیں کہ السلام علیکم کے بعد عرض ہے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت چاہتا ہوں یا آپ کی خیریت
مطلوب ہے، دونوں جملے درست ہیں، لیکن اگر آپ نے دونوں کو ملا کے لکھ دیا خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں تو وہ غلط تصور ہوگا، چونکہ مطلوب اور چاہنا دونوں ہم معنی ہیں۔ ایسی اغلاط سے بھی پرہیز کرنا آپ کے نمبروں کو بڑھانے میں معاون ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنے مدعا کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حصہ عام طور پہ 5 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اختتام کی جانب آتے ہیں اور اختتام میں والسلام لکھا جاتا ہے، چونکہ شروع میں آپ نے السلام علیکم کر دیا، اختتام پہ آپ والسلام لکھ دیں۔ اس کے نیچے ہی آپ اپنا نام یا اپنا رشتہ یا اپنا تعلق بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عام عمومی سا خط ہے۔ آپ کے امتحان میں خط کے ساتھ درخواست کی چوائس، یعنی خط کے ساتھ ایک آپ کو اور سوال درخواست کر دیا جاتا ہے۔ درخواست یا عرض سوال کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور درخواست یا عرض فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی مجموعی یا انفرادی طور پر کسی محکمے یا افسر کے نام کوئی پیغام پہنچانا اور اس سے سوال کرنا ہے۔ درخواست کا ایک مخصوص لب و لہجہ اور مخصوص انداز ہوتا ہے، وہ اسی انداز میں لکھی جاتی ہے اور اسی انداز میں وہ پرمغز اور جامع معلوم ہوتی ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے ہمیں کن ہدایات کو یا کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اب ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ جس مجاز افسر کے نام ہم نے درخواست لکھنی ہو، اس کا نام اور پتہ ضرور ایک سطر میں لکھیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی اسکول کے یا کالج کے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہو تو بخدمت جناب پرنسپل اور آگے اس کالج یا اسکول کا نام لکھ دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہم امتحانی نقطہ نظر سے اپنی درخواستوں کو تیار کرتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ فرضی نام کسی کالج کا یا کسی اسکول کا لکھ دیا جائے، یا حالی گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ اسکول الف بے جیم لکھ دینا بھی اس لیے اس حساب سے یا اس مناسبت سے بہتر رہے گا۔ ایک چیز یہاں غور طلب ہے کہ جب ہم جناب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، ہم جناب یا صاحب میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ درخواست کی دوسری سطر میں ہمیشہ عنوان درج کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ آپ کس مدعا پہ، کس مسئلے پہ، کس معاملے پہ بات کرنے والے ہیں۔ چونکہ درخواست عام طور پہ سرکاری یا دفتری معاملات کے لیے لکھی جاتی ہے، تو سرکاری یا دفتری معاملات نپٹانے والوں کے پاس، افسران مجاز کے پاس یا افسران بالا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ پوری درخواست کو پڑھ کے مدعا معلوم کریں، تو عام طور پہ عنوان سے ہی درخواستوں کو مختلف ذیل میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو ممکنہ یا متعلقہ افسران ہوتے ہیں ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوسری جو سطر ہے اس میں مارجن لائن کی، یعنی حاشیہ کے بالکل ساتھ دائیں جانب سے آپ عنوان کی ہیڈنگ دیں اور اس کے آگے رابطہ کی علامت لگائیں۔ اسکرین پر آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ عنوان اور رابطہ آپ کے سامنے درخواست برائے فیس معافی سے پہلے لکھے گئے ہیں۔ آپ نے پیپر میں بھی اسی انداز میں لکھنا ہے۔ جو بھی موضوع ہو آپ اسے ایک جامع سطر میں پیش کر سکتے ہیں۔ درخواست برائے فیس معافی یا درخواست برائے جرمانہ یا درخواست برائے داخلہ کالج یا درخواست برائے داخلہ یونیورسٹی، اس طرح کے الفاظ آپ کی درخواست کو زیادہ احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تیسری سطر میں خطابیہ کلمات لکھے جاتے ہیں۔ خطاب کرنا، بات کرنا، کسی کو مخاطب کرنا، کسی سے بات کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں خطاب کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ جناب عالی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جناب عالی کے بعد علامت ندائیہ لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے جناب عالی لکھا اور علامت ندائیہ نہیں لگائی تو آپ کے نمبر کٹنے کا بھی خدشہ رہے گا۔ جناب اعلیٰ کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ درخواست کو شروع کرنے کے لیے یا نفس مضمون کو لکھنے کے لیے عام طور پہ عاجزانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، ایسا انداز کہ جس سے پڑھ کے معلوم ہو سکے کہ آپ حکم نہیں دے رہے بلکہ عاجزی سے سوال پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے مؤدبانہ کا لفظ یا مؤدبانہ گزارش کا لفظ، نہایت ادب سے عرض ہے یا نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں،
یا مؤدبانہ التماس ہے یا بصد عاجزی التماس کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ گزارش گاف زے الف رے شین گزارش سے لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں زال سے لکھ دیا تو وہ غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے نفس مضمون کو جس قدر ہو سکے مختصر اور جامع انداز میں پیش کرے، کم سے کم سطروں میں پیش کرے۔ خط میں آپ کو طوالت کا کوئی خدشہ نہیں، خط آپ جتنا چاہیں لمبا بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن عرضی جو ہے یا درخواست جو ہے اس میں آپ کو اپنے مدعا پر ہی رہنا ہے اور کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ اس لیے 4 سے 5 سطریں بہت کافی سمجھی جا سکتی ہیں۔ درخواست میں آپ اختتام کرنے کے لیے اختتامی سطور لکھنے سے پہلے اپنی درخواست کے حوالے سے امید ظاہر کرتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست کو شرف قبولیت بخشیں گے، آپ میری درخواست پہ ضرور توجہ فرمائیں گے، یا آپ میری درخواست کو درخور اعتنا سمجھیں گے۔ کوئی بھی ایسا جملہ جس سے آپ پڑھنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اپنی درخواست کی قبولیت کے شدت سے منتظر ہیں، اس کے بعد اختتامی کلمات کی طرف آئیں۔ اگر آپ ایسا کلمہ نہیں لکھتے تو اس کی جگہ عین نوازش ہوگی کا لفظ بھی لکھا جاتا ہے۔ اختتام میں آپ کا مخلص، درخواست گزار، العارض کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جس مقام پر آپ کا مخلص یا درخواست گزار یا العارض لکھیں، عین اسی کے دائیں جانب حاشیے کے بالکل ساتھ آپ تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اردو ہی میں لکھی جائے۔ انگریزی کے انداز میں تاریخ لکھنا نمبر کو منہا کرا دے گا۔ عام طور پہ جو اجتماعی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ایک فرد اہل محلہ یا اہل علاقہ کی جانب سے اپنا مسئلہ یا معاملہ پیش کرتا ہے اور بقیہ تمام محلے والے دستخط ثبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو درخواست کسی ایسے موضوع پر لکھنی ہے جو اہل محلہ کی جانب سے یا جس میں اجتماعی نوعیت کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ اختتام میں دستخط کا خانہ ضرور بنائیں۔ درخواست کے آخر میں تابعدار یا فرما بردار یا آپ کا شاگرد اس طرح کے لفظ لکھنے سے اجتناب کریں۔ آپ کا تابعدار یا آپ کا فرما بردار یہ لفظ ویسے بھی موضوع نہیں ہے۔ تابعدار کا مطلب ہوتا ہے میں اپنا تابع رکھتا ہوں، فرما بردار کا معنی ہے میں اپنے فرمان کے مطابق رکھتا ہوں، جبکہ آپ یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، میں آپ کا سب آرڈینیٹ یا میں آپ کے ماتحت ہوں۔ تو اس لیے یہاں پہ العارض یا درخواست گزار زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے موضوعات کو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔